آزاد کشمیر میں عمران خان نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور یہ سرپرائز یہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو وزیراعظم نامزد کیا گیا جن کا نام کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا اور وہ وزیراعظم کی دوڑ میں شامل بھی نہیں تھے اور بڑے بڑے نام اس دوڑ سے باہر ہو گئے. لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ سامنے آ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جس سے لگ رہا ہے کہ شاید نئے وزیراعظم کی کرسی کو آنے والے دنوں میں خطرات لاحق ہوں. کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں. میں ہوں سرفراز راجہ، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ابھی اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کا آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹس فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں. تو دوستو، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں انتخاب جیتا، سادہ اکثریت حاصل کی اور اپنی حکومت بنائی. تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے سربراہ جو ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے اور پرانے پولیٹیشین ہیں. لیکن تقریباً انتخابات سے ایک سال پہلے ایک ایسی شخصیت کا انڈکشن ہوئی پارٹی کے اندر جو کہ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے کردار کو پوسٹ کیا گیا. یہ تھے سردار تنویر الیاس، جو کہ اس سے پہلے مشیر تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے اور تمام تر توجہ انہوں نے حاصل کر لی اور وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ایک بڑے رائول کے طور پر سامنے آئے وزارت عظمیٰ کے لیے. کافی گروپ بندی ہوئی اس دوران پی ٹی آئی میں، لیکن انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی انتخابات جیت گئی اور انتخابات کے بعد یہ دونوں جو حضرات تھے یہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل تھے اور قرہ فعال نکلا سردار عبدالقیوم خان نیازی کا اور وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے. لیکن اس پر پس پردہ کافی ناراضی سامنے آئی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی اور ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ان کو صدر آزاد کشمیر بنانے کے لیے آفر ہوئی، لیکن انہوں نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی. سردار تنویر الیاس کو سینئر وزیر بنا دیا گیا اور یوں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے لیے کوئی ایسی پوزیشن نہیں بچی کہ جس پر ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے سوائے صدر آزاد کشمیر کے. لیکن وہ اس عہدے کے لیے راضی نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنی لابنگ شروع کر دی ہے. پرانے سیاستدان ہیں، وہ کھلاڑی ہیں پرانے، ان کے رابطے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر، کیونکہ ماضی میں ان کا جھکاؤ ان کی ان پارٹیوں میں شمولیت بھی رہی اور ہمدردیاں بھی رہی اور سپورٹ بھی رہی، اس لیے ان کے ان پارٹیوں کے اندر رابطے موجود ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو کہ اگر وہ وزارت عظمیٰ کے لیے میدان میں آتے ہیں تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ ان کی حمایت کر سکتی ہیں کسی پیرا شوٹر کے مقابلے میں. تو اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے رابطے موجود ہیں ان جماعتوں کے ساتھ، ان ارکان کے ساتھ، اور ان کا اپنا بھی گروپ موجود ہے پارٹی کے اندر. اور وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ایک لابی بنائیں اور اپنی ایک اسٹرینتھ شو کریں کہ ان کے پاس اس وقت میجورٹی موجود ہے اور اس میجورٹی کو کیش کرا کے وہ بڑی نشست یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی نشست پر دوبارہ آئیں. اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے اندر جو پہلا پارٹی کا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس میں بھی صدر پارٹی کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری شریک نہیں ہوئے اور یوں ان کی ناراضی کھل کے سامنے آ گئی اور ان کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے جس میں انہوں نے دبے لفظوں میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. تو اب کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے ارکان کو، جو ان کے لابی کے ارکان ہیں پارٹی کے اندر، اور دوسری جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے ساتھ مل کر اپنی اسٹرینتھ شو کریں اور آنے والے دنوں میں جب بھی ان کو موقع ملے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئیں. اور ماضی میں ایسی مثال موجود ہے کہ پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی تو آزاد کشمیر میں بھی حکومت تبدیل ہوگی. تو اسی قسم کا کچھ ایڈونچر شاید بیرسٹر سلطان محمود چودھری آنے والے دنوں میں کریں، اور اگر ان کو موقع ملے تو پہلے اور موقع نہیں ملتا تو 2023 کے انتخابات کے بعد جب اگر تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں نہیں بنتی تو وہ جو بھی جماعت ہوگی اس کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی حکومت آزاد کشمیر میں بنانے کے لیے تگودو انہوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے. اور یوں پی ٹی آئی کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کو آغاز میں ہی ایک بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بحران کا سامنا پارٹی کے سربراہ کی جانب سے ہی کرنا پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.